إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے آغاز سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہمارے معاشرے کی بے رہ روی اور بڑھتی ہوئی فحاشی اور عریانی کے حوالے سے کچھ گزارشات کی تھیں، خصوصاً جو سرکاری سرپرستی میں اب ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کی طرح اسکولوں میں بھی کنجر خانے اور رقص اور موسیقی کے پروگرام جبراً منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسی دلدل میں اترتا چلا جا رہا ہے جس دلدل میں صدیوں سے بتدریج مغربی معاشرہ دھنسا ہے، اور آج وہ اس بے رہروی اور فحاشی اور عریانی کی دلدل میں پھنسنے کے بعد اس سے اکتا چکے ہیں، وہ پریشانی میں مبتلا ہیں، واپسی کی راہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہم
جو مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان کی راہ پہ چل کے اسی گمراہی میں جانا چاہتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں جو فحاشی اور ریانی بڑھ رہی ہے، اس میں ایک بڑا سبب بے پردگی کا ہے کہ جس طرح شریعت نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، مسلمان عورتیں اس طرح شریعت کے احکامات کے مطابق پردہ نہیں کرتی۔ یہ ایک بڑا سبب ہے معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور ریانی پھیلنے کا۔ اللہ رب العزت نے بے حیائی کو صرف روکا ہی نہیں، بلکہ اتنا دور کیا ہے مسلمان معاشرے سے کہ بے حیائی کی طرف جانے والے راستے اور وہ اسباب جن سے کوئی شخص بے حیائی میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان راستوں سے بھی روک دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی بدکاری کرنا ایک امر ہے اور اس کے قریب جانا دوسرا امر، یعنی ایسے اسباب اور وسائل، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنا جو انسان کو بدکاری تک لے جا سکتی ہیں، شریعت نے ان سے بھی منع فرما دیا کہ ایسے کاموں کے آپ نے قریب بھی نہیں جانا، کرنا تو دور کی بات ہے، ایسے راستے سے بھی نہیں گزرنا جس راستے پہ جانے سے امکان ہو کہ آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ تو بے پردگی ایک بہت اہم فیکٹر ہے، بہت اہم سبب ہے، اور یہ ساری دنیا والے جانتے ہیں، مسلمان بھی جانتے ہیں اور کفار بھی جانتے ہیں، لیکن مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کرنے والے، وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کے اس بے پردگی کو اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں رواج دے رہے ہیں، اور طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں، اور زیادہ افسوسناک امر اس حوالے سے مذہبی رجحان یا مذہبی جو ایک بہروپ پہننے والوں کا ہے، جنہوں نے مذہب کا لباس پہنا ہوا ہے، اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، دین اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ پردے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو تروڑ مروڑ کر ان کو معطل کرنا چاہتے ہیں، جس وجہ سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دین اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ان فتووں کی وجہ سے، ان کو علماء سمجھتے ہوئے، ان کو اسکالر سمجھتے ہوئے، ان کے فتووں کی وجہ سے وہ بے پردگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے۔ جس طرح تصوف، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک باقاعدہ مذہب ہے دین اسلام کے متوازی اور مخالف، اس میں جس طرح موسیقی اور گانا بجانا اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اس میں جو پردہ ہے خواتین کا پردہ، اس کو بھی لایعنی کر دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے درمیان، غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان جو آڑ اور خلیج رکھی ہے کہ دونوں کے درمیان ایک باقاعدہ دیوار ڈال دی ہے کہ ایک دوسرے کے قریب بھی نہ جا سکے، تو انہوں نے تصوف کے نام پر اس خلیج کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل کا پردہ ہے، اس طرح کی باتیں کرنا۔ کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ نہیں، مرد بھی غیر عورتوں کو دل بھر کے دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں، اور عورتیں بھی جو شریعت نے احکامات دیے ہیں پردے کے، ان پہ عمل نہ کریں، بس دل کا پردہ ہے۔ اور مسلمانوں کو اس قدر گمراہ کیا جاتا ہے، اس طرح کے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی مرد کی آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، عورت کا دل پاک ہونا چاہیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر جس طرح مرضی پھرتی رہے۔ دیکھیں ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا،
کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے دل پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، کوئی حادثہ دیکھتے ہیں تو ہولناک اثرات آپ کے دل تک پہنچتے ہیں، کئی دن تک، ہو سکتا ہے کہ بہت عرصے تک آپ کو وہ اندر کھاتے پریشان کرتے ہوں اور آپ اس سے خوف زدہ ہوتے ہوں۔ بہت سے ایسے امور ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت احتیاط کے ساتھ رکھا جائے۔ مار پیٹ اور اس طرح کا تشدد اگر ان پہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ڈرامہ کی صورت اختیار کر جائے، یعنی ان کے قلوب و اذہان پہ وہ اثرات جو ہیں دہشت اور وحشت کے وہ پڑ جائیں، جس سے ان کی ساری زندگی بعد میں وہ ان اثرات سے باہر نہیں نکل پائیں۔ اس طرح انسان کوئی خوشگوار ماحول دیکھتا ہے، اس کے بھی اثرات اس پر ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ سبزی ہے، ہریالہ ہے، پھول ہیں، باغات ہیں، اچھا ماحول ہے، تو اس کے بھی اثرات اس پہ ہوتے ہیں۔ کسی شخص سے ملتا ہے جو اس کا پسندیدہ شخص ہے، اس کے بھی اثرات ہیں، اس کو خوشی اور فرحت نصیب ہوتی ہے، اپنے پیاروں سے ملتا ہے۔ کسی دشمن کو دیکھتا ہے تو ظاہر ہے ایک غصہ اور ایک نفرت کے جذبات جو ہے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بالکل برحق ہیں اور ہر شخص ان کو بخوبی سمجھتا ہے، لیکن جب اسلام کہتا ہے کہ ایک غیر محرم عورت کو جب ایک مرد دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں جن کا نتیجہ غلط کاری کی صورت میں نکل سکتا ہے، تو یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک عورت ہے، اسلامی احکامات کے مطابق وہ پردہ نہیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کوئی حرج نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہراسمنٹ کا وہ شور ڈالتی ہے کہ فلاں مرد نے مجھے 30 سیکنڈ گھورا ہے، یعنی مجھے ٹکٹکی لگا کر دیکھا ہے۔ یہ ہراسمنٹ ہے جس سے میرے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں اور مجھے ٹھیس پہنچی ہے اور مجھے خطرہ لاحق ہوا ہے۔ اندازہ کریں، یہ باقاعدہ مغربی ممالک میں قانون بن چکا ہے اور ہمارے ملک میں بھی تقریباً، کہ کسی عورت کو گھورنا یعنی اس کو غور سے دیکھنا، گھورنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو غصے سے دیکھنا، اس کو گھورنا، اس کو دیکھنا ٹکٹکی لگا کر مسلسل اس کو دیکھتے رہنا، یہ ہراسمنٹ ہے۔ جب اسلام کہتا ہے کہ عورت ایسا طریقہ اختیار کر لے جس کی وجہ سے کوئی مرد اس کو گھور ہی نہ سکے، اس کو دیکھ ہی نہ سکے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں، یہ جناب ترقی یافتہ جو اقوام ہیں وہ ایسا نہیں کرتی، یہ تو بہت پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، اس دور میں یہ باتیں کیسے ان پر عمل کیا جائے۔ اسلام نے کیا کہا؟ اے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور مومنوں کی ساری عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اوپر سے لے کر نیچے تک اپنے پردوں کو لٹکائیں، اور عام عورتوں کو، بالکل سب عورتوں کو کیٹیگوریکل اللہ رب العزت نے حکم فرما دی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ساری کی ساری عورتیں جو بھی ایمان کی دعوے دار ہیں، مسلمان ہیں، مومن عورتیں ہیں، اپنی نظروں کو جھکا لیں، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مرد کی طرف دیکھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، مغربی معاشرے کی وجہ سے یورپ کے اثرات ہیں ہمارے اوپر کہ عورت کو دیکھنا تو منع ہے، مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہی حکم اللہ نے دیا تھا تو نہیں مانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غیر محرم عورت پر آپ کی نظر پڑی ہے، جیسے ہی پڑی آپ نظروں کو نیچے کر لیں، جو اچانک پڑ گئی وہ تو معاف ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت ہے سامنے، جیسے پڑی آپ نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لینا ہے۔ دوبارہ اگر آپ نے اس نظر کو مسلسل رکھا یا دوبارہ اٹھایا تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، آپ جہنم کے راستے پہ چلے جائیں گے، جنت کے راستے سے دور ہو جائیں گے۔ اس کو کہا کہ یہ کہاں اپلائی ہوتے ہیں جی اس طرح کے اصول ترقی یافتہ دور میں، اور اب کہہ دیا کہ اتنے سیکنڈ مسلسل عورت کو دیکھا تو یہ جرم ہے، یہ ہراسمنٹ ہے۔ اللہ کا حکم نہیں مانا ہے، اپنا بنایا ہوا نظام
اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی، اس سے امن نہیں آئے گا۔ آج مغربی معاشرے میں بھی جنسی جرائم ہوتے ہیں۔ ہر عورت جو جوان ہوتی 100 میں سے 90% سے زائد عورتیں ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، جسمانی استحصال، جنسی استحصال کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ خود ان کی رپورٹیں اس بات پہ شاہد ہیں، مانتے ہیں۔ پھر اپنا قانون نافذ کر کے تم نے کیا تحفظ دیا عورت کو؟ جبکہ اسلام کے قانون میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات میں کس قدر تحفظ ہے عورت کی۔ اور ہمارے ہاں صرف عورت، مرد کا دیکھنا منع ہے، جرم ہے۔ شریعت کہتی عورت بھی نہیں دیکھ سکتی، یغضضن من ابصارہن، جس طرح مردوں کو حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومنوں کو کہتے ہیں اپنی نظروں کو جھکا دیں۔ اسی طرح مومن عورتوں کو بھی حکم ہے، نبی ان کو بھی حکم دیں یہ بھی اپنی نظروں کو جھکائیں۔ کسی مومن عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مرد کو دیکھے، اسی طرح برابر برابر حرام۔ اور عورت کو اللہ رب العزت نے خاص شرف دیا ہے، ایک قیمتی چیز ہے، یہ نازک چیز ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، مسلمانوں کے ہاں، مسلم معاشرے میں اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے سخت جان بنایا ہے، زیادہ مصائب اور تکلیفوں کا برداشت کر سکتا ہے۔ عورت نازک ہے، عورت زیادہ حساس ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو مزید تحفظ دینے کے لیے فرمایا کہ یہ اپنی پورے جسم کو، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اسے دور سے پہچان لی جائیں گی، یہ باپردہ عورت ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے والی ہے۔ اس کو ہم دیکھ کے، پہلی بات تو دیکھنے کا فائدہ کوئی نہیں، اوپر سے نیچے تک وہ برقعے میں لپٹی ہوئی ہے، نہ اس کی شکل نظر آتی ہے، نہ اس کا جسم نظر آتا ہے، نہ اس کے جسم کے خد و خال نظر آتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا بوڑھی عورت ہے کہ جوان عورت ہے، عمر کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ پھر بتائیں کوئی بندہ اس کو کیوں دیکھے گا؟ دیکھے گا بھی تو کیا دیکھے گا؟ کالا برقع دیکھے گا؟ اس عورت کو کیا نقصان ہوگا اس کے دیکھنے؟ اور دوسرا معنی یہ ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ جو عمل ہے پردے کا، یہ بچاتا ہے کسی عورت کی پہچان سے۔ ایک ہے کہ اوورآل پہچان ہوتی ہے، با پردہ با کردار عورت ہے، دوسرا ہے کہ انفرادی شناخت اس کی چھپ جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں کس کی بہن ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کیا عمر ہے، کیا اس کا کیا صورتحال ہے، وہ کسی کے سامنے آ نہیں سکتی۔ یہ تحفظ ہے۔ آج کہتے ہیں نا جو عورتوں کے لیے باقاعدہ جی وہ نمبر ایسے ہوں، ابھی کچھ کمپنیوں نے، یہ جو ٹیکسی کمپنیاں تھیں، اوبر وغیرہ، کریم وغیرہ، تو انہوں نے جو نمبر جو عورتوں سے ایکسچینج ہونے ہوتے تھے وہ کمپنی کے نمبر ہوتے تھے، تاکہ کسی ڈرائیور کے پاس اس عورت کا پرسنل نمبر نہ جائے۔ عورت کال کرے گی تو کمپنی کے نمبر پہ ہوگی، جس سے اس کا پرسنل نمبر کمپنی کے ریکارڈ میں جائے گا، کسی ڈرائیور کے پاس نہیں جائے۔ یہ تحفظ دینے کی آج کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام نے کیسا تحفظ دیا؟ اس عورت کی کوئی پہچان ہی نہیں، شناخت ہی نہیں ہو سکتی جس نے پورا پردہ کیا ہوا ہے، اوپر سے نیچے تک لپٹی ہوئی اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس کو کسی مرد کی نہ کوئی ہوس بھری بری نظر اس کو اثر کر سکتی ہے، نہ کسی کے دل دماغ میں کوئی بری بات جا سکتی، پتہ ہی نہیں کون ہے یہ، اس کی صورت کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ اور اسی بات کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا قرآن کریم میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم۔ عورتیں لباس تو پہلے بھی پہنتی تھیں، اس ماحول معاشرے میں بھی جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ آپ مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، لباس تو پہنے جاتے تھے، لیکن جو پردے کا حکم بعد میں نازل ہوا کہ بالکل جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آئے، وہ بعد میں نازل ہوا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گزارش کرتے اللہ کے رسول، عورتوں کو حکم کیجئے، کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن اس کو اور زیادہ ساتر کر لیں، کپڑے پورے جسم پر لپیٹیں تاکہ زیادہ پاکیزگی حاصل ہو اسلامی معاشرے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ کا حکم نہیں آیا، میں اپنی طرف سے کیسے کوئی حکم دے سکتا ہوں؟ پھر اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوا
اللہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کو قرآن بنا کے نازل کیا کہ اے نبی، عمر ابن خطاب جو سوچتے ہیں وہ واقعی اسلامی معاشرے کے لیے ایک پرامن اور اصلاح پسند معاشرے کے لیے بہترین ہے۔ آپ اب اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ساری مسلمان عورتوں کو حکم دیں پورے جسم کا پردہ کریں۔ اس سے تحفظ ملتا ہے، عورتوں کو تحفظ ملتا ہے۔ اسلامی معاشرہ ایک معاشرہ پرامن ہوتا ہے، اس میں جنسی جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ جب ہر عورت نے پردہ کرنا ہے، کسی نے دیکھنا ہی نہیں اس کو، کسی کے پاس یہ خواہش کیسے پیدا ہو، کسی کے دل میں برے جذبات کیسے پیدا ہو۔ آج کہتے ہیں جی فلاں شخص بہت اچھا ہے، وہ ہمارا گویا کہ فیملی ممبر بنا ہوا ہے، فلاں ہمارا جو وہ ملازم ہے وہ تو ہمارے فیملی ممبر کی طرح ہے، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں کیا اپنی عورتوں پہ اعتماد نہیں ہے جی؟ ہماری عورتیں نیک ہیں، ہم اپنی عورتوں پر کوئی بے اعتمادی، کوئی برا خواب کرتے ہیں ان کے لیے کہ ہم ان پر سختی کریں؟ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا اس دور میں، بلکہ ہر دور کی ساری عورتوں سے سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقرب ترین عورتیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی عورتوں دنیا کی کسی عورت کی طرح آپ نہیں ہو، یعنی آپ بے مثال ہو، دنیا کی کوئی عورت شان مقام مرتبے میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود جب احکام حجاب نازل ہوئے، پردے کے احکامات نازل ہوئے، سب سے پہلے ازواج مطہرات کو حکم ہوا، سب سے پہلے، اور فرمایا کہ کسی نے آ کر سوال کرنا ہے، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا ہے آپ گھر میں ہیں کہ نہیں، ویسے کوئی بات پوچھنی ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، جن سے نکاح ابد الآباد حرام ہے، ازواج مطہرات سے کسی امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نہیں ہوا، حکم تھا، اس کے باوجود بھی ماں ہے، فرمایا کہ ان ماؤں سے بھی اگر کچھ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے پوچھنا۔ اب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بڑھ کر کون ہے پاک دامن؟ کس کی عورتیں جو ہیں وہ زیادہ قابل اعتماد ہیں؟ کس کی عورتیں زیادہ پاکیزہ دل والی ہیں کہ وہ کہتا ہے جی ہمیں اپنی عورتوں پہ کیا اعتماد نہیں ہے کہ ہم ان کو سختی کریں پردے کے احکامات پر، اور غیر مردوں کے سامنے آنے سے ان کو روکیں، یا غیر مردوں کو اپنے گھر آنے سے روکیں، یا اپنے رشتہ دار جو کزنز ہیں، اسی طرح دیگر رشتہ دار ہیں جو غیر محرم ہیں ہماری بیویوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ان کو ہم گھروں میں آنے سے کیوں روکیں؟ ہمیں اپنی عورتوں پہ اعتماد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ ہیں جن پر اللہ رب العزت کو اعتماد ہے، جن پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہے، جن کے معتبر ہونے کی گواہی اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ اس کے باوجود بھی ان عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، اور جو ان کے بیٹے ہیں، جن کی وہ مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، جن سے ان کا نکاح بھی حرام ہے، ان کے بارے میں بھی حکم ہوا کہ انہوں نے بھی کچھ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھیں گے، سامنے وہ نہیں آ سکتے۔ اس لیے پردے کے احکامات ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں، ہمارے گھروں کی اصلاح کے لیے ہیں، ہمارے گھروں کے امن کا سبب ہیں۔ ہم نے گھروں کو اجڑتے دیکھا ہے، ہم نے رشتوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، گھر ٹوٹتے دیکھے، ہم نے خاندان، ہم نے ان کے مابین اختلافات دیکھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسلامی جو احکامات ہیں پردے کے، ان کو فالو نہ کرنا، ان کو لایانی سمجھنا کہ ہم بڑے مضبوط ہیں جی، ہماری سیکیورٹی بڑی سخت ہے جی، لہذا ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب پردے کے احکامات بیان فرمائے کہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے پردے کے بغیر، یا ان شرائط اور آداب کے بغیر مل نہیں سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک جگہ پر۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ تو دیگر لوگوں کی باتیں ہیں، کوئی خاص رشتہ دار بھی ہوتے جو محرم نہیں ہیں، دیور کے بارے میں اللہ کے رسول ہمیں بتائیں۔ دیور خاوند کا بھائی ہے، وہ تو اسی گھر میں رہتا ہے، معاملات ہیں سارے
پھر اس کا آنا جانا ہے، اب اس سے پردہ تو بہت مشکل ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا الحم الموت، دیور اس سے پردہ نہ کرنا تو سمجھو موت ہے، جس سے جیسے انسان موت سے نہیں بچ سکتا، دیور سے پردہ نہیں ہوگا تو خرابی سے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ جس طرح موت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح دیور سے پردہ نہ کر کے خرابی کا انکار نہیں ہو سکتا۔ خرابی بہرحال موجود ہوگی، آپ کے سامنے آئے نہ آئے، اس کے اثرات کم ہوں زیادہ ہوں، بربادی تھوڑی ہو زیادہ ہو، ضرور ہوگی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے احکامات، یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان کو پامال کرے گا خود اپنی تباہی و بربادی کا سامان کرے گا۔ اس لیے اسلام کے جو پردے کے احکامات ہیں ان پر سختی سے عمل کریں، اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی اسلام کے پردے کے احکامات سکھائیں، ان کو بتائیں کہ آپ نے امہات المومنین کی طرح بننا ہے، اماں عائشہ کی طرح بننا ہے، آپ نے اماں حفصہ کی طرح بننا ہے، آپ نے دیگر امہات المومنین کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ نے نبی کی بیٹیوں کی طرح بننا ہے، آپ نے نبی کی بیٹی زینب سب سے بڑی بیٹی اور افضل بیٹی جس کو کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری سب بیٹیوں سے افضل ہے زینب، اس کی طرح بننا ہے، آپ نے ام کلثوم رقیہ کی طرح بننا ہے، آپ نے نبی کی بیٹی فاطمہ کی طرح بننا ہے جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ نے اس کی سیرت اپنانی ہے۔ آپ نے کجریوں کی جو طوافائیں ہیں، جو فحاشی اور ریانی کی ٹھیکیدار ہیں، آپ نے ان کی سیرت نہیں اپنانی، ان کی طرح اپنا لباس نہیں اپنانا، ان کی چال ڈھال نہیں اپنانی، بلکہ اس سے زیادہ بچوں سے زیادہ بڑوں کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، بچوں کے سامنے ایسی چیزیں پیش کریں، بچوں نے جو دیکھنا ہے وہ کرنا ہے، بچوں کے اندر یہ شعور کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے کم ہوتا ہے، آپ نے ان کے سامنے چیزیں ایسی پیش کرنی ہیں جو پاکیزہ ہوں تاکہ وہ ان پر عمل کریں۔ جب آپ ان کے سامنے بے فحاشی بے حیائی اور ریانی پر مبنی ڈرامے اور فلمیں اور اس طرح کی چیزیں چلائیں گے تو پھر اسی کی طرف راغب ہوں گے، جو دیکھیں گے وہ کریں گے۔ اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، پردے کے احکامات اپنے بچوں کو سکھائیں، امہات المومنین کے واقعات انہیں سنائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ان کے سامنے بطور رول ماڈل رکھیں، پھر انہیں پتہ چلے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں، کن کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ہمارا راستہ کون سا ہے، پھر وہ اس راستے کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں بھی امن ہوگا، آپ کے معاشرے میں بھی امن ہوگا، جرائم ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے۔ اور اس سے اگلی بات حکومت کے کرنے کی ہے کہ اسلامی سزاؤں کو نافذ کیا جائے۔ آپ نے بڑی بڑی سزائیں خود سوچ کے انسانوں کی بنائی ہوئی، انسانوں کی سوچے ہوئے منصوبے اور سوچے ہوئے قوانین اور سوچا ہوا آئین جو بدلتا رہتا ہے، کوئی بھی اسمبلی آئے گی 2/3 اکثریت سے آئین بدل دے گی، یہ آئین ہے آپ کا جس کو آپ مقدس کاغذ کہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کسی ملک کا آئین قانون تو ہونا چاہیے نا جس کے تابع اس ملک نے چلنا ہے، لیکن اس آئین کو کتاب و سنت کے مطابق بنائیں، اس آئین میں وہ دفعات، وہ شکیں، وہ سزائیں شامل کریں جو اسلام نے بتائی ہیں، وہ امن کی ضمانت ہیں۔ آئین میں آپ کے کتاب و سنت ہوگا پھر آپ کے معاشرے میں امن ہوگا۔ کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کتنے ڈاکے پڑتے ہیں، کتنی فحاشی اور یعنی بے حیائی، کتنے ریپ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اگر آپ اسلامی سزاؤں کو لاگو کریں اور جس طرح اسلام نے بتایا ہے سرے راہ اور علل اعلان شاہراہوں کے اوپر ٹانگیں ایسے لوگوں کو، پھر دیکھتے ہیں کون ایسا جرم کرتا ہے، کس پہ جرت ہوتی ہے کہ وہ ایسا جرم کرے۔ ان سزاؤں کو تم کہتے ہو یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، بڑی دردناک سزائیں۔ وہ دردناک نہیں ہیں معاملات جو آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں، آپ کے ملک میں روز مرہ ہوتے ہیں۔ ہماری بچیاں محفوظ نہیں، ہماری لڑکیاں محفوظ نہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ جب کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس وقت اس کو درد محسوس ہوتی ہے، پھر اس کو لگتا ہے اسلام کی سزائیں واقعی ایسے درندوں کو ملنی چاہیے تاکہ ان کے لیے باقی لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے نظام کو اپنائیں، پردے کے احکامات کو اپنائیں، مرد بھی اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے،
किसी गैर औरत की तरफ नजरों को न उठाएं। यह इस्लाम का हुक्म है, यह कुरान का हुक्म है, यह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई तालीम, बताई हुई तालीम है, यह आपका बनाया हुआ निज़ाम है। दूसरी तरफ हम सरकारी या गैर मुल्की जो कवानीन है, हरासमेंट का कानून है कि फलां औरत की तरफ देखना, इतने सेकंड तक देखना जुर्म है, यह हरासमेंट। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़ौरन नज़रें झुका लो, दोबारा उठाओगे तो जुर्म है, या नज़र को मुसलसल लगाओगे तो जुर्म है, उसको तुमने नहीं माना। हम मुसलमान हैं, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुआशरे को पाकीज़ा बनाए, मुक़द्दस बनाए, हमारे रिश्तों की हिफाजत करे, हमारे मुआशरे के अफराद की, हमारी बहनों बेटियों की हिफाजत करे, और हमें इस्लाम के मुताबिक उनकी तालीम व तरबियत की, और हमारी ख़वातीन को इस्लाम के पर्दे के अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।